حسن حسین و فاطمہ زہرا اور ان کی نسل، ان کے بچے، ان کے اولاد کو جب تک ہمارے عبادتوں کے اندر شامل نہیں کرتے تب تک ہمارا دین، اسلام، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو، اپنی محفلوں اور مجلسوں کو جو بھی نیک کام کریں وہ سب کو آپ مولا علی مشکل کشا کے ذکر سے، مولا کائنات علی مشکل کشا کے ذکر سے، ان کے بچوں کے ذکر سے آپ محفلوں کو سجائیے. محفلوں کو سجانا ٹھیک اور کو بولے تو ہمیں سجانا کا مطلب کیا ہے؟ اب جب بھی ہمیں کسی نہ کسی شادی میں گئے یا کسی بزرگ کرنے ملنے گئے یا کسی کے پاس گئے تو کیا ہوتا ہے وہاں کہ جب بھی ہدیہ دیتی نوشوں کو دیتی، آرس کو دیتی، کچھ بھی دیتی تو کیا کرتی؟ سرپوش اڑا دیتی یا قرآن لیتی. قرآن کیا کرتے ہیں؟ پاک ریال میں کپڑے میں، اچھے بھاری کپڑے میں سیکھوں سے قرآن رکھتی، نہیں اس کے اوپر شبگوش اڑا دیتی، ایسا شبگوش اڑاتی ہے. یا کسی کو پیسے دیے تو کور میں ڈال کے دیتی، نہیں ڈیری 10,000 کی 100 روپئے دیتی کہ 10 لاکھ روپئے دیتی. کور میں ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عزت ہو جاتی. ڈیری جوتے کی، چپلان کی، میک اپ سیٹ کی کیا ایک دیتی، اسے کیا کرتے ہیں؟ نوشو اور اس کو ایک شبگوش اڑا کو دیتی کہ وہ ایک عزت کا ایک نشان ہے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی. یہ سمجھانے کے بعد رسول اللہ اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے جتنی بھی عبادتوں کو اہل بیت کے ذکر سے آپ سجائیے. اہل بیت کے ذکر سے سجائیے مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کے ذکر سے ہمیں کیا کرنا؟ اس کے ذکر سے ہمیں سجانا. جب تک وہ لفافہ اہل بیت کی محبت کا نہیں رہتا، لفافہ اہل بیت کی محبت کا نہیں رہتا، تمہاری عبادت کو اللہ اس کے رسول کھول کو بھی دیکھتے ہیں. جیسا ایک خوبصورت لفافے میں 100 روپئے ڈالے تو بھی ایک عزت رہتی ہے، نہیں ایک عزت رہتے کیا رہتا ہے کہ اندر اوپر شبگوش اڑا کو دے ڈالے کو ایک عزت احترام ہوتے نہیں. ایسا جب بھی ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، عبادتیں، ریاضتیں جو بھی ہوتا نہیں، اس کے ساتھ میں ہمیں اہل بیت کا شبگوش اڑانا، اس کی محبت رکھنا. وہ رہی تو کیا ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر ہماری ہمیں گناہ گار، ہمیں خطا کار، ہمیں بے علم، ہمیں لا علم، ہمیں کیا کبھی رہتے پھر بھی کیا ہے اگر اہل بیت کی محبت کا اس کے اوپر ہمیں آڑ اڑا ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے صدقے میں یہ ساری عبادت قبول ہو جائے. ان کے صدقے میں ساری عبادت قبول ہوتی ہے، چاہے جیسی بھی ہو عبادت. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف دیکھتا کیا؟ ارے یہ رسول کی محبت سے عبادت کرنے والے، مولا علی کی محبت سے کر رہا ہے، حسن و حسین کی محبت سے کر رہا ہے. چل اسے برابر تلفظ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آ رہا کہ تلفظ سے ذکر کرنے نہیں آ رہا کہ تلفظ سے کیا کرنے آ رہا کہ نہیں آ رہا کہ دیکھو ہمیں تو اتنے ہوئے نہیں کہ ہمیں ہر چیز بھی ہمیں پرفیکٹ کرے. پرفیکٹ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. بس کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا سہارا اس کے واسطے لیتی ہے، کئی کو لیتی ہے. بولے تو یہ ہم نہ کیا ہے کو بولے تو اس کا ایک سہارا بنتا کیا ہے؟ جب بھی عبادت ہماری ٹوٹی عبادت قبول کرانا تو اہل بیت کا ہمیں سہارا لینا، اہل بیت کا سہارا لینا. اسی سہارے کا نام اہل بیت. اہل بیت کے سہارا کیسا ملتا ہے؟ غوث اعظم سے. غوث اعظم کا سہارا کیسا ملتا ہے؟ سلسلے سے. یہ سلسلہ کئی کو ہے بولو، یہ سب جنے کو کی نصیب نہیں ہوتا. تو بہت جنے نمازاں پڑھ رہی، روزے رکھ رہی، حج کر رہی، زکوٰۃ دے رہی، عبادتاں کر رہی، سندلاں کر رہی، عرصاں کر رہی، مگر ہمیں کی گارنٹی کرتی بولتی کہ ہمارے عبادتاں گارنٹی والے، ان کے عبادتاں گارنٹی والے، وسیلے والے عبادتاں گارنٹی والے. جس کا سلسلہ ہے، جس کا پیر ہے، جس کا مرشد ہے، جسے اہل بیت کی محبت رکھتی ہے، وہ گارنٹی کی ہے. ٹھیک ہے کو بولے تو وہ ہماری جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اس سے ہم نہ کیا ملتا ہے؟ ہماری عبادتوں کو قبولیت ملتی. اگر ہمیں نکال ڈالے، اہل بیت کی محبت ہمارے خانقاہوں سے نکال ڈالے، ہمارے دلاں سے نکال ڈالے، ہمارے عبادتاں سے نکال ڈالے، ہمارے ریاضتاں سے نکال ڈالے، تو سمجھ لینا کہ ہمارے کوئی بھی عبادت، ریاضت ہماری قبول پہنچ نہیں سکتی. کبھی بھی زندگی میں یاد رکھ لو، یزید کی فوج کے پاس نماز تھا، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھا، حتیٰ کہ یزید کی فوج میں کیا ہوئے؟ حج کر کو کیا کرے؟ فوراً
امام حسین مدینے سے نکلے مکے کو گئے، مدینے سے نکلے مکے کی گئے، حج کی نیت سے گئے، اور وہاں پر مکے میں کیا کرے، مکے کے اوپر وہ نیت کرے، حج کی نیت کرے، طواف کر لے کہیں امام حسین علیہ السلام 7 یا 8 ذی الحجہ طواف کر لے کہیں، طواف کرتے کرتے دیکھ رہی کہ امام حسین علیہ السلام دیکھتی، اب طواف کیسا کرتی، وہاں احرام پہن کو گئے، اب وہ بھی حج کا احرام پہنی، اب طواف کر لیں، نفل طواف کر لے، اب انہوں مینا کو جانا سو، اس وقت تو امام حسین دیکھتی کہ طواف کی حالت میں جس کے اوپر ہمیں کوئی چیز بنا کپڑے کے، کیسا 2 کپڑے کے سوا، طواف ہمارے احرام کے اندر 2 کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا نہیں پہنا، حتیٰ کہ ہمارا جو احرام کا کپڑا رہتا ہے، مرد بنے کا احرام کا کپڑا رہتا ہے، اسے سیون بھی نہیں رہنا، اس کے اوپر سیون بھی نہیں رہنا، اس کے اوپر رنگ بھی نہیں رکھنا، کیا بھی اس کے اندر ایک تاگا بھی نہیں رہنا، اس کے اندر یہاں تک کوئی چیز بھی نہیں رکھو رہنا، یہاں تک سیٹ بھی نہیں لگانا، یہاں تک سیٹ بھی لگانا۔ جب احرام کی نیت کر لیتی، احرام پہن لیتی، تو میں یہاں تک ہمارے اگر جسم کا ایک بال بھی اگر گر گا تو ہمیں دم دینا، دم کر کو بولے تو اس کے بدلے قربانی دینا، ایک بکرا ایک جان دینا، یہ قانون ہے شریعت کا قانون کہ اگر ہمیں ایک مچھر کو مار ڈالے، ایک مکھی کو بھی مار ڈالے تو بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر دم دینا، کیا دینا، دم دینا۔ آج بھی احرام پہن لیا تو کیا کرتی، بال کوئی نہیں چھینا، بال بھی نہیں چھینا، ٹھیک ہے، تو بال بھی نکل گا، ہمارے سر کا بال بھی اگر نکل گا تو احرام کی حالت میں ہمیں دم دینا، دم نہیں دیے تو دم کر کو بولے تو ایک بکرا دینا، نہیں تو ایک اونٹ دینا، اسے بولتے سو ایک جان دینا، ایک دم دینا تو ایک جان دینا۔ یہ بال نکل گا تو احرام کی حالت کے اندر ہم نا کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر دم دینا واجب۔ یہ کی کرو بولے تو یہاں سے شروعات، امام حسین کرے حج کی نیت، کہیں کعبے کے پاس کیا کر رہی، طواف کر رہی، نہ ہمیں اس وقت ہمیں شکار کر سکتی، نہ کسی بھی مار سکتی، نہ زور سے بلند آواز کر سکتی، نہ ہمارے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ سکتی، کہ وہ چہرے کے اوپر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، احرام کی حالت میں کیا ہے، چہرہ کے اوپر ہمیں کیا بھی پین کو نہیں رہنا، کیا بھی دال کو نہیں رہنا، یہ تو شریعت کا حکم ہو، یہ تو عورتوں کو چہرہ، 2 ہتھیلیاں اور 2 پاؤں کے نیچے جو گھٹنے کے نیچے یہ چیزیں دکھ سکتی، عورت کو دکھ سکتی، مرد بنا کیا ہے 2 کپڑے میں رہتا، 2 کپڑے میں رہتا۔ دیکھو وہ حالت میں امام حسین طواف کر رہی، طواف کرے تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیچھے، ان کے آگے، ان کے اطراف لوگ حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں تلوارہ لے لے کو، تلوارہ چاقوا لے لے کو پھر رہی ان کے ساتھ، کی ان کو حج احرام کی حالت میں کعبے کے سامنے مارنا ہے، کعبے کو سامنے مارنا۔ دیکھو کون کعبے کو آتا سو، کون مشرک، یہودی، نصارہ، غیر مسلمان آتا اس کون کعبے کے طواف کو، مسلمان کر رہا ہے کیا، کعبے کا حج، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے صدایاں اتار رہا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا گھر، اللہ کا سب سے بڑا حرم اور ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ، امام حسین طواف کرے، دیکھے ارے ظالمان کے بچے انہوں مارنے دیکھیں، دوسرا طرح طواف کرے، دیکھے ظالمان کے بچے مارنے دیکھیں، تیسرے طواف کو امام حسین حضرت عباس کو اشارہ کرے، عباس روکو دو طواف، روکو طواف، اب ہمیں یہاں سے نکلنا نہیں، امام حسین ہمیں حج کی نیت کرے نا، ہمیں مینا جانا نا، اب مینا سے ہم نہ حج بنا سو، بولے اگر ہمیں یہاں ہے تو ہمارے خون سے یہ کعبہ کو انہوں رنگ ڈالتی، اور کعبے کا احترام ہمارے اوپر واجب، کعبے کا احترام ہمارے اوپر واجب۔ یہاں اللہ تعالیٰ میرے رسول فرماتی کہ کعبے میں قتل غارت نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، احرام بن لیے تو کہاں سے بھی بن لے، تو ہندوستان سے بن، تو یہاں بھی مچھر نہیں مار سکتا، یہاں بھی مکھی نہیں مار سکتا، یہاں بھی بال نہیں گرا سکتا، مگر ایسی ظالم امت حج بھی کر رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہے، کعبے کرنے بھی ہے، کعبے کا طواف بھی کر رہی ہے، مقام ابراہیم کے اوپر نفل نماز بھی پڑھ رہی ہے، صفا اور مروہ کا انہیں صحیح بھی کر رہی، سب کچھ کر رہی، اور حتیٰ کہ شیطانہ کو کنکرے بھی مار رہی، سب کچھ بھی مار رہی، مگر کیا سمجھ رہی انہوں، امام حسین کا دل میں ان کو بغض ہے، امام حسین کا قتل کرنا، امام حسین کا قتل کرنا۔ دیکھو یہاں سے شروع ہوتا ہے، امام حسین یہاں سے نکلتی، یہاں سے چھوڑتی کعبہ، کعبہ چھوڑ کو بولتے ہیں یا اے اللہ
تیرا گھر بڑا پاک ہے، یہاں پر میں قتل غارت نہیں کر سکتا، منجے کو بھی مارے تو میرے اجما ان کو مارتی، یہاں خون خون ہو جاتا ہے، یہاں کی عزت احترام پامال ہو جاتا ہے۔ آج ایک بار اگر عزت اور احترام یہاں پامال ہوگا تو یہ ہوش نہیں سکتا، قیامت تک بھی اس کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بار میرے نانا کے حرم میں، میرے نانا کی مسجد نبوی میں دو بڑے بڑے چیزیں ہمارے پاس، ایک مدینہ ایک مکہ، ایک مدینہ ایک مکہ، مکے میں کعبے کا حرم، مدینے مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ۔ انہوں دیکھے، بولے کعبے کے سامنے کھڑ کو ہاتھ اٹھا کو بولے امام حسین میں پہلے دیکھو ہوں کہ میرے نانا کے حرم میں خون بہایا گیا، میرے نانا کے حرم میں خون بہایا گیا، لوگوں نے نانا کے خون کو وہاں پر بہایا گیا، لوگوں نے خود میرے نانا کے خون کو بہایا گیا، وہ نانا کا خون میرا بھائی میرا حسن تھا، وہ بھائی میرا حسن تھا، میرے حسن علیہ السلام کا وہاں خون پامال کرے، وہاں میرے حسن کو جب دفن کرنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس تو لوگ کیا کرے، ان کو دفن کرنے نہیں گئے، امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بازو ان کی قبر مبارک کے بازو دفن کرنے نہیں دیے۔ معلوم فرض نماز میں رہتے تو حسن حسین کو سرکار کھاندے کو بٹھا لیتے، نماز کے اندر فرض سجدے میں رہتے تو امام حسن حسین کو اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا لیتے۔ یہ سب دیکھ کو بھی جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو نانا کے مزار کے بازو جگہ کھود کو رہے تو وہاں دفن کر لیتی، تو بولے تو لوگ کیا کریں، نہیں دفن کرنا، کیا کریں لوگ بولے نہیں دفن کرنا۔ دیکھو یہ امت ایسی بے غیرت امت، ایسی کمینی امت، ایسی کمینی امت کہ رسول کے نواسے کا جو حق بنتا تھا وہ حق کو بھی پورا نہیں دے سکتے۔ ہاں بول کو دعا کرتے ہیں کیا کرو یا اللہ وہاں بے حرمتی کرے، نانا تڑپ گئے، نانا تڑپ گئے، میری ماں جنت البقیع بازو مدینے کے سرکار کے روزے کے سامنے جنت البقیع، وہاں میری ماں تڑپ گئی۔ دیکھو ہمارے گھر میں، ہماری مسجد میں، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں یہ چیز ہو رہی ہے نا، ہمارے ادمیان کو ہم نہ جگہ نہیں دے رہی نا، ہمارے ادمیان کو ہم نہ نہیں جگہ دے رہے نا، یا اللہ میں آج تیرے کعبے کو بچانے کے واسطے، کس کے واسطے؟ تیرے کعبے کو بچانے کے واسطے میں یہاں سے حج فرض ہے، اب وہ فرض چھوڑ کو میں عمرے کی نیت کر کو میں نکلتی، لوگوں کو کھڑ کو خطبہ دیتی، امام حسن خطبہ دیتی کعبے کے سامنے کھڑ کو۔ دیکھو کچھ ایسے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے جو آکو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اور ہم نہ سبھی آکو ان سب مارنا چاہتے، کاٹنا چاہتی، اس کے واسطے ہمیں یہاں سے نکل رہی۔ اب یہاں کا سفر ہمیں کربلا تک جاتی، امام حسن کھڑ کو بیان دے رہے، کچھ لوگ بولے دیکھو سرکار حج ہے، حج کی نیت کر کو آگی، ہمیں حج ہے، حج کی نیت کر کو آگی، ہمیں سرکار کسی حالت کو کسی قیمت کے اوپر کے پیچھے نہیں نکلے، اپنا حج چھوڑ کو اپنی عبادت کو اپنی ریاضت کو سب سے بڑا سب سے افضل سب سے اکبر سمجھے، سب سے بڑا سب سے افضل سب سے اکبر سمجھے۔ اور امام حسین کو کیا بولنے والے ہمارا حج ہے، ہمارا حج ہو رہا ہے، ہمارا حج ہو رہا ہے، اس کے واسطے ہمیں کیا کرتے حج کر لے رہا تھے امام حسین مسکرا کو بولے ارے جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جس کے صدقے میں دین چلیا، میں جنت کا سردار، تو میں حج بھی کر رہی ہوں، کس کے واسطے؟ جنت کے واسطے، حج جا کر رہی جنت کے واسطے، میری سرداری پانے کے واسطے، سرداری حج چھوڑ کو نکل رہا تو امت کیا کرنا؟ حج کر لے بیٹھنا، ذکر کر لے بیٹھنا، اورانہ کر لے بیٹھنا، کیا کرنا بولو۔ دیکھو امام جب نکل جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ جب امام نکل گا تو کسی حالت کے اوپر امام کے پیچھے ہمیں پورے نکل جانا، اگر امام کے پیچھے ہمیں نہیں نکلے تو سمجھ لینا ہماری زندگی خراب۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، شریعت، قرآن، نماز، روزہ، حج، ذکر، یہ رستہ چاہیے، یہ رستہ نہیں، یہ رستہ جنت کو جانے کا، یہ رستہ جنت کو جانے کا رستہ، اور جنت کو جانے کے رہبر امام حسن امام حسین، کون؟ اہل بیت۔ یہاں لوگ کیا ہے رستہ پکڑتی، کیا پکڑتی؟ رستہ پکڑ لیتی، رہبر کو چھوڑ ڈالتی۔
रास्ता पकड़ लेती, रहबर को छोड़ती। वो वाकया कभी भी बोलता हूँ, कौन सा? मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता बनाए, क्या बनाए? नील में रास्ता बनाए नहीं, नील में रास्ता बनाए। उनकी पूरी कौम निकल गई, पीछे से फिरौन की कौम खड़ी थी, फिरौन के चाहने वाले। मूसा बना को ही रास्ता, मूसा के आदमियां निकल गए। फिरौन के अंदर एक जना रहता है, उन्हें बोलता है अरे हमें भी वो रास्ते से निकलेंगे, हमें भी वो रिश्ते से निकलेंगे। फिरौन बोलता है कहीं को निकल जाती, अरे पानी आ गया क्या करना? बोले पूरे लाखों आदमियां मूसा के पीछे गए, हमें भी आराम से मूसा के पीछे चल गए ना, वो रास्ते को से चल गए ना। ठीक हो, तो वो रास्ता आपको मूसा बना को ही सो। कौन बना को ही सो? मूसा बना को ही सो। अब वो मूसा के रास्ते को हमें निकल गए जना, आराम से निकल गए जना, उसके वास्ते हमें निकल जाएंगे। तो ये लोग क्या करे, सोचे निकलने का। फिरौन भी मान लिया, तो फिरौन भी क्या करे, चलो देंगे कर वो बोला को। वो रास्ते के मूसा की कौम का आखिरी अफराद आखिरी किनारे के ऊपर एक कदम रखा। मूसा अलैहिस्सलाम पूरे आदमियों को निकाल कर यह आखिरी कदम रख रही, पीछे का आदमियां। यहाँ से फिरौन की फौज उसके अंदर रास्ते के अंदर जाती, आधा रास्ता पार होता है, बहुत लंबी फौज, फिरौन की फौज बहुत लंबी फौज। और आखिरी जब फिरौन का अफराद नीचे पैर रखता है तो क्या होता है, पूरा जो तालाब रहता है, दरिया है, नील जो रहती है, वो नील पूरी आपको पानी पूरा रास्ते के ऊपर भर जाता, दो तरफ से भी पानी आता, पूरी फिरौन की पूरी लोग क्या होती, गर्क और बर्बाद होकर मर जाते। ये आदमी आखिरी आदमी क्या करता है, जैसा पानी आता है पीछे ले पड़ता, फिरौन का एक आदमी हाथ से खड़ता है, बोलता है ये मुसीबत क्या है? मूसा गए, मूसा की कौम गई, सब गए, अब हमारी गई कर को बोले तो हम ना की ऐसा करे, आसो रास्ता डाले सो कौन? मूसा, पूरे को पार करा ले सो मूसा। हाँ से वो कोने से मूसा अलैहिस्सलाम खड़े को बोलती, रे फिरौन की मानने वाले, याद रख रास्ता मैं डालिया, पार मैं कराया, याद रख ले। तुमना रास्ता मिलगा मगर तुम्हारा रहबर नहीं मिले, रास्ता नहीं मिला, तुमना रास्ता मिलगा, रहबर नहीं मिला, उसके वास्ते गर्क हो गए। आज हमारे इतना गई को गर्क को नहीं बोला, रास्ते चुन ले रही, रहबर छोड़ दा, रास्ते चुन रही, रहबर छोड़ दा गई। रास्ते के साथ रहबर जरूर, रास्ते के साथ रहबर जरूरी। उसके वास्ते सूरह फातिहा में क्या बोलता अल्लाह ताला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का, क्या है, उन लोगों का रास्ता चला। लोगा भी ही रास्ता भी है, लोगा भी है रास्ता भी है। तुम्हें रास्ता पकड़े लोगा को छोड़े खत्म हो जाती, लोगों को पकड़े रास्ता छोड़ डाले खत्म हो जाता। रास्ता भी बराबर होना, रहबर भी बराबर होना। याद रखियो, यजीद की फौज और हुसैन की फौज में फर्क क्या था, सब कुछ उनके पास था। उन्होंने भी हज कर को ही सो, क्या कर को ही सो, हज कर को ही सो। कैसा हज करे तो क्या है हुकुम शरीयत के अंदर, माँ की पेट से कैसा बच्चा पैदा होता है, पाक गुनाह नहीं सो, वैसा होता सो। अब कहाँ से ही सो, फिरौन की फौज, यजीद की फौज क्या कर कोई है सो, हज कर कोई है। इमाम हुसैन निकल जाती, पहले से निकल जाती। अब उनको आपको कब पकड़ती, उन्होंने करबला के नजदीक रहती, तब आपको यजीद की फौज पकड़ती सो, पूरे सर मुंडे हुए, कई को निशानी क्या है, हज कर को कुर्बानी दे कोई सो, और ऐसा पाक और पाकिजा हो कोई सो, पूरे पिछले गुना, वो से गुना पिछले गुना पाक हो कोई सो। ठीक, तो रसूल का हुक्म ना भाई, हज जो करता है उन्हें माँ की पेट से बच्चा पैदा करे तो उन्हें गुनाहगार रहता है नहीं रहता ना। पाकिजा आइसो, देखो बेगुनाह आदमी आइसो, क्या गुनाह आइसो, बेगुनाह आदमी आइसो। अब गुनाह कर को नहीं, अब हुर है, हुर की फौज है, शिमर की फौज है, हत्ता के जितने भी लोग उधर आए 90% जितने भी इमाम हुसैन को मारने वाले आए थे वो सब हाजा हैं, वो भी फ्रेश हज कर ले को। इससे ये मालूम होता है हर आदमी मक्के को काबे को जाको बहुत जल्दी बदल को आ जा रहा। हमें देख को रखी गया काबे को, यहाँ को क्या कि अलम को 11वीं को 12वीं को मानता सो,
جو جا کو واپس آیا تو کیا 11ویں کیا عالم کا تھا ٹھیک ہے تو نے کربلا معلوم کر کو رہا تو کربلا معلوم کر کو رہا تو سمجھ میں آتا ہے کیا ہے قرآن ہے نہیں رسول اللہ کا حکم اہل بیت کا حکم کہ قرآن شریف کی شرافت میں اضافہ کراتا قرآن شریف کی شرافت میں اضافہ کراتا وہ قرآن رزیل کی رضالت میں اضافہ کراتا قرآن پڑھ کو اچھے کاماں بھی کرتے اور ایک قرآن پڑھ کو اچھے کاماں بھی ہوتے قرآن پڑھ کو ایسے غلیظ عملاں بھی ہوتے قرآن پڑھنے والے غلیظ عملاں بھی کر ڈالتے بہت جنے ایسا کرتے ہو سو کعبہ بھی ایسا کعبے کو دیکھنے شریف اگر شریف کو تو یاد رکھ لو شریف کر کو بولے تو جس کی ماں نیک باپ ایک جس کی ماں نیک باپ ایک کس کا ہوتا سو علی والے کا حسین والے کا حسن والے کا ماں نیک رہی تو باپ ایک رہا تو اسے بولتے شریف اسے بولتے سو شریف انہیں کتنے بھی خان خایاں پکڑ رہندے کتنے بھی سلسلے پکڑ کو رہندے کتنے بھی پیران کو پکڑ کو رہندے وہ نہیں دیکھنا سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دانی دیکھو مومن کی نشانی پھر فرماتی حلالی کی نشانی کس کی نشانی حلال زادے کی نشانی حلال زادے کی نشانی مولا علی اور اس کی آل کی محبت انہیں حلال زادہ اس کے پاس وہ نہیں ہے اگر کو بولے تو اس کے باپ کی سرٹیفکیٹ کی اسکول کی سرٹیفکیٹ میں ڈگری سرٹیفکیٹ میں کارپوریشن کی سرٹیفکیٹ میں اس کا باپ لکھو رہتا ہے مگر اصل میں تحقیق کر کو دیکھو اس کا باپ دوسرا رہتا اس کا باپ دوسرا رہتا ہے آج کی دنیا کے اندر بڑے بڑے مسجدوں کے اندر حسین کے خلاف حسن کے خلاف فاطمہ زہرا کے خلاف خان خایاں میں بھی ایسا ہے آج کل خان خایاں میں بھی نام کو کیا ہے دھندا چلانے نام کو کیا ہے کلیکشن کرنا نام کو کیا ہے 11ویں چلتی ہے 12ویں چلتی ہے نوٹاں لوٹنے کے واسطے کبھی بھی آپ یاد رکھ لو خان خایاں کے اندر جب اہل بیت کی محبت وہاں نہیں کراتے وہاں ذکر حسین نہیں اٹھاتے ذکر فاطمہ نہیں اٹھاتے سمجھ لینا وہ حلالی خان خانی ہے وہ حلالیاں کا خان خانی ہے نہیں سمجھ لو کون سا خان خان ہو تو خان خان کو کیا بولنا نہیں حلالیاں کا خان خانی حلالیاں کا خان خان میں کیا ہوتے ہیں اہل بیت کی محبت ہے اہل بیت کی محبت رہتے ٹھیک ہے تو خان خان کے اندر یہ ضروری مریداں کو اور جو لوگ آتی ہیں وہ فیض حسن و حسین کے واسطے آتے ہیں خان خان جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ذکر کہاں ہوتا ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری جنت کے باغ میں سے باغ جنت کے سردار کون کس کے جنت کے سردار بیٹھ سو کیاری جنت میں محفل ذکر ہونا تم نہ محفل ذکر ہونا کئی کو پوچھتے سے اجازت دے خرشد محفل ذکر کراتی جنت کی کیاری بنانے کے واسطے ذکر ہر جگہ بھی نہیں ہو سکتا انہیں وہاں کریا وہاں بھاگیا وہ نہیں کر سکتے خان خواہ بولا تو خان خواہ یہ گھر میں کرتوں وہ گھر میں کرتوں وہ گھر میں کرتوں وہ گھر میں کرتوں کیا تمہارے امام حسن حسین کیا یہ آج کل کے مرشد ہاں گلی گلی گاؤں پھر لے پھرنے ہاں دفعہ مار لے پھر لے کوئی ہاں وہاں کلیکشن کر لے جانے کے واسطے حسن و حسین شہنشاہ کے واسطے یہ خاص جگہ مقرر کر دی یہ جگہ مسند مقرر کر دی ان کی بولتی نہیں مسند دال کو بٹھاتی مسند رکھو کرتی خان خواہ مقرر کرتی اس کے واسطے خان خواہ کی جو عظمت رہتی ہے جو بڑی یہ رہتی ہے وہ دوسری جگہ نہیں آتے گھر میں تمہیں کیا بھی کر لو کیسا بھی کر لو کدھر بھی کر لو وہ گھر میں درود بھی پڑتی شام کو دیکھو تو ٹی وی بھی دیکھ کرتی نہیں ہمیں کیا کر سکتی بولو دنیا داری عالم اسباب میں ہی عورت پاک بھی ہوتی ہے عورت ناپاک بھی ہوتی ہے بچے بھی آتی ہیں سب بھی آتی ہیں یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کو اس کے آتے خان خایاں کو الگ بناتے کیا بناتے سو خان خایاں کو الگ بناتے اس کا رتبہ اس کی بلندی اس کی فضیلت کیا بولتے امام حسن حسین کہ جنت کے سردار انہوں اور خان خواہ جنت کی کیاریوں میں سے کیا ہے اب تمہیں جنت کے سردار کا تمہارے خان خواہ میں ذکر نہیں ہے وہاں فکر نہیں ہے تو تمہیں کون سے سردار کو خوش کرا نہیں سو کیا ہمارے خان خواہ جناتاں ہے ہمیں کیا جناتاں کہتے ہیں یاد رکھیں اس کے واسطے بھی 100 بار بولتا ہوں جن نہیں فرشتہ جن فرشتہ ملائکہ حوراں ابھی کیا بولتے ہیں جو دیویاں پریاں کیا کیا پیچھے نہیں ہو سبھی ان سے سب سے بڑی مخلوق افضل المخلوق انسان کیا بولو انسان اب منجے کیا بھی پریشانی ہے تو مرید کنے بولتے دعا کرو تو میں میرے پیر کنے بولنا میرے مرید کوئی کو میرے کنے بولنا میرے سے کون بڑا ہے میں اس کنے علم لینا میں اس کنے جا کو استفا کرنا مدد طلب کرنا
اب خود قرآن کے اندر حدیث کے اندر اشرف المخلوقات انسان کو بنائے. انسان اشرف المخلوقات. انسانہ کے اندر اس سے سب سے بڑا اشرف کون؟ نبیاں. نہیں نبیاں. نبیاں کے بعد کون؟ ولیاں. ولیاں کے بعد کون؟ مومنہ. مومنہ کے بعد کون؟ مسلمان. بعد میں آپ کو کیا ہوتے سو یہ جنہ گننا سب بعد میں. اب ہمیں جا کو جنات سے توسل کرے کر کو بولے تو انہوں بھی سوچتے ہے امت محمدی میں اشرف المخلوقات ہے. بہت بڑی اشرف. قرآن بولتا اشرف المخلوقات ہی نہیں کرے. اب جنات نے جا کو تمہیں دیو کو تو ذرا انہیں سوچتا نہیں نا محمد مصطفیٰ کو چاہنے والا، غوث پاک کو چاہنے والا، انہوں ہمیں سب آکو ہمیں ان کے غلامہ کے غلامہ اگر نے بھیک منگیا تو اس کا عقیدہ کیا کرتا؟ غلامہ اگر نے بھیک منگے تو یاد رکھ لو غوث والے اہل بیت والے کبھی بھی ولیاں نے مدد طلب کرتے ہیں. کس نے؟ ہمارے غوث پاک کو شیخ الجنی بل انسی کہتے سو. ہمارا غوث جنا کا بھی شیخ، انسانہ کی بھی شیخ. کی بولتے سو جنی بل انسی کہتے نہیں مدد میں. مطلب کیا ہے؟ جناتوں کو بھی شیخ. مطلب کیا ہے؟ جو لوگ بھاگتے رہتے ہیں جناتاں کرنے ہاں ماں ارے بیوقوفاں پورے جناتاں میرے خانخواہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاں آپ کو مدد طلب کرتے سو. برکت. امام حسین علیہ حسین کیا ہے؟ یہ آپ کو حلالیت کی نشانی. جو ان سے محبت کرے انہیں حلالی، جو ان سے نفرت کرے انہیں حرامی. چاہے انہیں کس کے پاس بھی بیعت لیں دے، انہیں بڑے سے بڑے پیر کے پاس لیں دے، بڑے سے بڑے مفتی کے پاس لیں دے. یہ ہم نہ کیا بھی کیئر نہیں کر رہا ہے. یہاں سے دکھا دا نہیں حج کر کو آپ کو معصوم ہو کو اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر کو بھیجا. آپ کو امام حسین کے اپوزٹ کھڑے سے. اب کیا ہو گئے؟ امام حسین کے اپوزٹ کھڑتے ہی جنت میں ہوئے جہنم میں ہوئے. اب وہ دن سے کاؤنٹ ہونا سو تمہیں پوری دنیا اس کے اوپر فاتحہ دلا دو. دیکھیں گے یزید کے اوپر، شمر کے اوپر نہیں ان کے اوپر دلا تو تمہیں کیا تبھی کرو ان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کان کھول کو سن لو. تابعین صحابہ کے بچے دیکھو سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں صحابی. کتنے؟ 7ویں صحابی. ان کا بیٹا ایک رہتا عمر سعد. کون؟ عمر سعد. عمر سعد. عمر سعد سپہ سالار. کون؟ سپہ سالار. یزید کی جو فوج رہتی ہے کربلا کے اندر اس کا سب سے بڑا ہیڈ سپہ سالار سعد، حضرت سعد کے بیٹے. اب ہمیں خالی ہمیں پیر صاحب کے مریدان کو نسبت دکھا ڈال کو ہمیں نکل جا رہی نا اہل بیت کی محبت نہیں کرتے، ہمیں مجلس نہیں کرتے کو. ارے انہوں تو صحابی کے بیٹے جی، صحابی کا بیٹا رہا تو آج عمر سعد کو کون بھی عزت سے پکار پایا. کیا بولتا ہے؟ ہر نوحے میں ہر اہل بیت کا چاہنے والا عمر سعد کے اوپر لعنتش کرتا، شمر کے اوپر لعنتش کرتا، خلی کو لعنتش کرتا. جو امام حسین کو قتل کرے، ان کے بچوں کو قتل کرے، سب جنے ان کے اوپر لعنت کرتے سو. کس کے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مریدوں میں کیا ہے تو کیا ہوگا. ارے رسول کے جو خاص مریدان کے بچے ایسا خراب ہو گئے تو کچھ پورے نہیں کچھ خراب ہو گئے تو ان کے اوپر لعنت ہے. تو تمہارے ہمارے پیر صاحب کے ذرا مریداں خراب ہو گئے تو ہمیں لعنت بھیجو کیا فرق پڑنے کا؟ ذرا رضی اللہ کے اوپر تھوکے تو کیا پڑنے کا؟ ارے ان کے نسلان کے اوپر لعنت، ان کے خاندان کے اوپر لعنت جو حسین و حسن کو نہیں مانتے، جو سلسلے اہل بیت کو نہیں مانتے. ایسا حقیقت امام حسین علیہ السلام یہاں دکھا ڈالے کہ دیکھو تمہیں ماں پیٹ سے جن کو بھی آ جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ پورے گناہ رد کر ڈالیں دے، پورے خطا رد کرا دے. اگر تمہیں میرے خلاف آنکھوں کھڑ گئے میدان کے اندر، میرے خلاف آنکھوں کھڑ گئے، خدا کی قسم تمہیں پوری عبادت ریاضت کر لو وہ ساری اللہ تعالیٰ منہ کو اٹھا کو مرکا کو تمہاری پوری جہنم کو بھیجا، پورا جہنم کو دے. کربلا ایک ایسی چیز کہ یہاں دکھا ڈالے معیار ایمان اور منافق کا، جنت اور جہنم کا معیار دکھا ڈالے. جو حسینی ہے انہیں جنتی، جو حسینی ہے انہیں جنتی ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کو آئے. کربلا کو آنے کے بعد 2 محرم سے لے کو 7 محرم تک، 7 محرم الحرام تک امام حسین علیہ السلام پوری ہر کی فوج تھی. ہر کی جو فوج تھی امام حسین علیہ السلام کی اختتام نماز پڑھتی، اختتام نماز پڑھتی. 7ویں دن کیا ہوتا ہے؟ شمر کو بھیجتا ہے، عمر سعد کو بھیجتا ہے. الگ الگ فوج والے آتے ہیں. فوج والے آپ کو بولتے ہیں ہر تو سختی نہیں کر رہا، زیادہ تو سختی نہیں کر رہا. ہر بولتا ہے دیکھو انہوں امام زادے، نبی زادے،
میں آیا سوچ کئی پوگر کو بولا تو صرف اور صرف ان کو روکنے کے واسطے، ان کو مارنے نہیں آیا، ان کو مارنے نہیں آیا. تمہیں آیت کو بول کو مجھے وعدہ کیا کرے سو مارنا نہیں امام حسین کو، صرف روکنا. اب تمہیں دیکھے تو مارنے کا بہانہ کر لینا. بولتا ہے حکم ہوگا یزید سے امام حسین کو قتل کرنا، امام حسین کو قتل کرنا. تو گر بولتا ہے میں نہیں کرتا اس کے ساتھ، میں ان کے ساتھ میں ظلم نہیں کر سکتا. میرے گھوڑے پیاسے تھے، میرے گھوڑے بھوکے تھے، میرے جانوراں تھے، حتیٰ کہ میرے 30,000 کی فوج میرے ساتھ تھی، بھوکی پیاسی تھی. امام حسین پورا پانی مجھے دے ڈالے، پورا کھانا مجھے دے ڈالے، انہوں بھوک کے پیاسے ہی ہم نہ پورا کھلا دے. ایسی شخصیت کو میں نہیں کرتا. بعد میں بولتی تو بیچ میں آنا نہیں. اب میں انچارج، میں کربلا کا میں انچارج، شمر کو انچارج بنا دیا. اب تو انچارج نہیں، انچارج ہے مزول کرنا تھا، جا تیرے ٹینٹ میں جا. اب ہر کو 7 تاریخ سے پریشانی، 7 تاریخ سے پریشانی. بیٹا کو بولتا ابا آج کیا تمہیں بدلے بدلے دکھ رہی نا، اتنے دن سے یہ کر لیتے. آج تمہیں بولتی میں دیکھ لے ایک واقعہ ایسا ہے، میری ماں مجھے بولی تھی، میری ماں مجھے بولی تھی. سن بیٹے کو، ہر کے بیٹے کو سنا. ہر کی ماں جو ہے یہ جنگل میں رہتی، ایک جنگل میں رہتی. حسن و حسین وہ زمانے میں چھوٹے چھوٹے دو بچے کھیلتے 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 کیا کرتی، پہاڑوں کے اوپر چلتی. جاتے 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 کیا ہوتا ہے، بہت دور چل جاتی، بہت دور چل جاتی، مدینے سے ذرا دور چل جاتی. واپس آنے اسٹیپ کو کیا ہوتا ہے، امام حسین کو بڑا پیاس لگتا، امام حسین کو بڑی پیاس لگتے. حسن کو بولتی بھیا بڑی پیاس لگ رہی ہے. امام حسن ادھر ادھر دیکھتی، ایک جنگل میں ایک کٹیا رہتی، ایک جھوپڑی رہتی. بولتی ہاں جھوپڑی ہے، چلو جی. اب اندر جاتی، جا کے دیکھے تو سلام کرتی. دیکھے تو ایک بڈھی ٹھکٹھکا لے کو، کھانس لے کو، بیمار اس کے اوپر پڑتے. جا کے سلام کرتی، انہوں بڑے سختی سے آواز دیتی، وعلیکم السلام کرتی. کون ہے کرتی، بولتی ہمیں مسافر ہی، ہم نہ پیاس لگے ذرا پانی دے. اب وہ بڈھی بولتی ہے میں تو 8-10 دن سے بہت بیمار ہوں، میرے پلنگوں سے بھی اٹھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سے. یہاں تک میری ایک بکری ہے سوکھ گئے، میں چرانے بھی بلا لے کو گئی نہیں، میں پانی بھی بھرنے لئی نہیں، میرے پاس کیا بھی نہیں. امام حسن کیا بولتی کہاں ہے بکری دکھاؤ. وہاں ہے حسین کو بولتی جاؤ میرے حسین لے لے کو. اب وہ بازو بن کو رہتی ہے اپنی کٹیا کے بازو. حسین وہ بکری کو پکڑنے کا تو بولتی، پکڑنے کا کو بولتی. وہ بڑھیا بولتی ہے بیٹے تمہیں بہت بہت بچے دکھ رہے، تم نہ معلوم نہیں ہوتا 8-10 دن سے میں چارہ کرا کو نہیں. وہ بکری میں دودھ بھی نہیں ہے، بکری میں دودھ بھی نہیں آتا رہے گا. تمہیں بلا کو کیا کرتی، دودھ نہیں نکلتا کرتی. بولتی اماں تمہیں چپکے رہو، ہمیں کون تم نہ معلوم نہیں کیا کرتا. معلوم نہیں بیٹا، بھوکھیاں کو کم دکھ رہا مجھے. بولتی تمہیں کس کا کلمہ پڑھتے؟ بولتی میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں. بولتی جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نہیں انہوں ہمارے نانا کا. جیسا بولتی وہ بڈھی پڑے رہتی سو اٹھ کو بیٹھ جاتی، اٹھ کو بیٹھ جاتا، خنم بوسی میں آ جاتی. بولتی آخا مولا تمہیں پہلے سے بولنا نہیں، کیا پہلے سے بولنا نہیں. بولتی تمہیں بڈھی تمہیں بیماری ہمیں کہیں کو کری نہیں، تم نہ دیکھتے ہی مجھے شفا ملی، دیکھتے ہی کیا بھی دم بھی نہیں کرے، پھوکے بھی نہیں. مطلب کیا، خالی حسن و حسین آگے تو خالی نظر کرم کر ڈالے تو بیماروں کو شفا، پریشانیوں کو پریشانیوں کا حل. مجلسہ محفلہ کئی کو کرتی، یاد رکھ لو یہ مجلسہ محفلہ میں حسین آتی، حسن آتی، فاطمہ آتی. تم نہ ہم نہ نہیں دکھتے رہنا، مگر کسی حالت کو ان کا وعدہ ہمیں آتی گا. یہاں دعائیں کرو نہیں، خود بخود جو آگا خدا کی قسم ان کے واسطے 2 آنسو نکال ڈالا تو فاطمہ زہرا آپ کو ان کے آنسوؤں کو فوج کو چل جاتی، دعا ہو جاتی. یہ سب سے بڑی دعا، یہ سب سے بڑی دعا. یہ واقعہ اس کے واسطے بول رہا ہوں سو. یہ دیکھو حسن و حسین تو دیکھتے ہی معلوم ہوتے ہی حسن و حسین بیمار تھے سو اٹھ کو بیٹھ جاتے، قدم بوسی میں آ جاتے. بولتی آقا مولا جنت کے سردار تمہیں مجھے بولنا. کیا بولتی تمہیں بیمار ہی، ہمیں بھٹک کو آگے، ہمیں کھیلتے کھیلتے چلے گئے تھے. بولتی بکری میں دودھ نہیں ہے، میرے ماں بکری میں دودھ نہیں ہے. بولے ہمیں وہ ہی کہ خدا کی قسم تحت تو سرا میں ہاتھ ڈالے تو دودھ نکال سکتی، آسمانوں کو ڈالے تو ہمیں جنت کا کھانا مانگا سکتی، پھر بھی تمہارا دل دیکھے بلاؤ بکری کو. امام حسین کیا کرتے، بکری کے پر ہاتھ پھراتے. حسن نتھارتے، خالی نتھارنا کو بولے تو بھی جیسا ہمیں نتھارتی ویسا نہیں. بولتی ایک پیالہ لاؤ، خالی پیالہ رکھتی، اوپر ہاتھ پھرانے سے دودھ نکل رہا سو، اوپر ہاتھ پھرانے سو دودھ نکل رہا سو، دودھ نکلتا. بولتی دودھ پیتی. امام حسن
دودھ پیتی, حسین دودھ پیتی, بولتی ہیں بڑھیا تو بھی پی دودھ, ماں تمہیں بھی پی دودھ پیتی, ابھی طاقت آ جاتی ہے بڑھیا کو. بولتی ہیں بہت بہت تیرا شکریہ, بہت بہت تیرا شکریہ. بولتی ہیں کیا شکریہ, تمہیں قدم رکھے سو میں کیا کرنا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, میرا گھر یہ ہوگا نا, آباد ہوگا نا. امام بڑا تمہارا کرم, خدمہ پکڑ لیا. حسن و حسین نکلے باہر, بولے تو ہم نہ دودھ پی لیں, تیری بکری ہم نہ دودھ پی لیں, پوچھ کیا پوچھنا چاہتے. دیکھو کبھی بھی امام کا پیسہ آئے بعد کبھی بھی لوٹ لے کو نہیں جاتے, یہ بون بھی اگر انہوں لے لیے, یہ بون بھی اگر کھا گئے, یہ ان کا نام سے ہمیں خرچہ بھی کر ڈالے, کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا ہمیں خالی ہوتی کرو, تمہیں 1 روپیہ کرو 70,000 تم نہ ملتی, بدلہ ملتا کیا, ہم نہ احساس نہیں معلوم کہ وہ کیا دے سکتی کرو. بولتی کیا پوچھ میں کیا امام کیا ہوں. بولتی تمہیں دودھ پینا, دودھ پیا تو پوچھ نہ پوچھ, ہمیں کسی کا قرض نہیں رکھتی. بولتی گڈیا 80 سال, بڈی کو 80 سال. بولتی میرا مرد مر گا, کیا مر گا, 40 سال پہلے مرد مر گا, غریب جنگل میں آپ ہوں, لکڑیاں کاٹتی ہوں, لکڑیاں بیچتی ہوں, کیا ملتا وہ لے لگا پکا کھاتی ہوں, جنگل سے چن تم کو, میرا کون بھی رشتہ دار نہیں, بس آخری دن ہی زندگی کے, اب میرے کفن دفن کے واسطے کون تو بھی ایک بچہ مل گا تو تمہاری نظر میں کوسا تھے وہ غلام مدینے میں آیا تو چھوٹا, میرے واسطے بھیج ڈالو. بولتی غلام میرے پاس اب تو نہیں ہے, تو اب دودھ پی لے, جا تیری خود کی اولاد ہوتے ہیں, جا تیری خود کو اولاد. بولتی ہے امام 80 سال مرد نہیں, 80 سال مرد نہیں, یاد رکھو 80 سال کی بڈھی مرد نہیں سو بچہ ہوتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. بولتی ہیں اگر میں دوسرے کا غلام لے لگا تجھے رہ گیا تو شریعت حکم کرتی ہے کہ بے پردہ غیر محرم کے ساتھ کوئی عورت رہتی ہی نہیں سکتی. دیکھو شریعت کتنی بڑی مانتی ہیں انہوں سبھی, ہمیں آج حسین حسن کو ماننے والے شریعت نہیں مانتے. بولتی حسن بولتی اے ماں میں چاہا تو میں غلام بھیج سکتا ہوں, مگر تیری خدمت کو تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. انہیں غیر محرم ہونا, یا تو تیرا بیٹا ہونا, نہیں تو تیرا باپ ہونا, نہیں تو تیرا بھائی ہونا, نہیں تو تیرا مرد ہونا. اب یہ 4 میں سے یہ رشتہ ہم نہ کو ہاتھ لگاتا سب. غیر رشتہ دار کبھی بھی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا. دیکھو امام حسن بچے تب کو بھی یہ شریعت کا خیال بولتے, جا ہمیں غیر شریعت کام نہیں کرتے, جا تجھے بچہ ہوتا جا. اب انہوں بھی سوچے کیا کہ بچے بول ڈالے چلے گئے. ایسا ہوتا ہے 1 سال کے بعد وہ بڈھی بچے کو لے لے کو, بکریاں کے پورے ریوڑ کو لے لے کو مدینے کو آتے پوچھتے ہیں امام حسین کا گھر کا, امام حسین کا, حسن و حسین کا گھر کا. بڈھی پوچھتی کون کے صحابہ, اے بڈھیا یہاں سب بھی آتی, محمد مصطفیٰ کو پوچھتی, کسے پوچھتی سو, محمد مصطفیٰ کو پوچھتی سو, تو پہلی عورت حسن و حسین کو پوچھ رہے نا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, حسینیت, یزیدیت, نعرے غوثیت, یا معین. پوچھ رہی نا حسن و حسین کو تمہیں پوچھ رہی نا, بڑے رسول اللہ ہی, اگر اس کے بعد کوئی ہیں تو مولا علی ہیں, فاطمہ زہرا ہیں, آدمیاں ڈھونڈنے کا آتے تو رسول اللہ کو ڈھونڈتے رہتے سو. اب حسن و حسین چھوٹے بچوں کو کیا تمہیں ڈھونڈ لے گئی سو. بولتے میرے حسن و حسین کو بلا. اب وہ صحابی پکڑ لے جا کو, تاکہ نام معلوم نہیں, رسول اللہ کے مسجد میں بٹھا رہے, رسول اللہ بیان کر لے بیٹھے, درس دے لے بیٹھے. جیسا بڑھیا آتی ہے رسول اللہ اپنی مستق سے کھڑے ہو جاتے. کس کے واسطے, یہ بڈھی جاہل بڈھی باہر چاہیے سو, دیہات کی بڈھی, گاؤں والی بڈھی, بکریاں کا ریوڑ ہے تو رسول اللہ کھڑ جاتی. بولتی اے عورت تو حسن و حسین کو پوچھ لے گئی ہے. بولنے سے پہلے, وہ صحابی بولنے سے پہلے بڈھیا کو پوچھنے بولے, جا تو حقیقت میں حق کو پوچھ لے, جاؤ میرے صحابی حسن و حسین کے گھر کو لے لے, جاؤ میرے فاطمہ کو گھر کو بلا لے جا. صحابی بولتی ہیں آقا تمہیں بڑھے نا, تمہیں نہ بڑھے, تمہارے پاس ہی جا کو ہم نہ ملانا سنا. تو سرکار بولتی کیا تم نہ نہیں معلوم کہ میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ, جاؤ علی کے دروازے کو بلا لگ جاؤ. حسن و حسین ماہی, جب بھی کوئی جائے تو پہلے اس دروازے سے ہو کر میرے پاس آئے, جب بھی آئے ہو کر اس کے پاس آئے. اب خبر میں بھی یاد رکھ لو, تم نہ من ربو کا, من دینو کا, من نبیو کا پوچھے تو رسول اللہ ڈائریکٹ نہیں آتے, اس سے پہلے عورتیں آتی.
نہیں اس سے پہلے اور ایک آتی ان کو پہچانے تو رسول اللہ پیچھے رہتے سو، رسول اللہ پیچھے رہتے سو. جو شخصیت سامنے آتی ان کا نام علی، ان کا نام حسن حسین کے باپ. ان کو پہچانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے سو. تمہیں رسول اللہ کو پکڑ لے رہے تو رسول اللہ کھلا بول رہی میرے تک آج نہیں سکتا ان کے دروازے کے بغیر. وہ دروازہ علی ہے. خبر میں بھی، حشر میں بھی، محشر میں بھی، کہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے پہلے یاد رکھ لو دل میں ولایت علی کا اقرار کر کو تمہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولے تو تمہاری وہ کلمہ قبول، تمہارا کلمہ قبول. دل میں وہ اقرار رکھنا ولایت علی کا، ولایت حسن کا، حسین کا. فرق ان میں اور ہمارے میں. یہ خانقاہ میں چلتی جو آج کل چلا رہی، جو ہمیں چلا رہی، فرق کیا ہے؟ ہمارے مریدہ میں، ہمارے دلہ میں، ہمارے احساس میں کیا ہے؟ اقرار ولایت علی ہے، اقرار فاطمہ زہرا کی ولایت ہے، اقرار حسن و حسین کی ولایت ہے. یہ اقرار ہم نے پختہ کر کو ہمیں اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہی. ہمیں جب نماز پڑھ کو اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہی، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے. ہمیں جب بولتی تابع اس امام کے، کیا پڑھتا ہوں نماز یا پڑھتی ہوں نماز تابع اس امام کے، تو امام کی اگر کو بولے تو یہ مسجد کا 2 ٹکے کا امام کے پیچھے نہیں، تابع اس امام کے تو مولا علی امام میرے، مولا حسن امام میرے، مولا حسین امام میرے. اور جب عورت پڑھتے یاد رکھ لو تصور ایسا رہنا تابع اس امام کے یا نماز پڑھے، نماز تمہیں پڑھے تو یاد رکھ لو جب بھی خیال آئے تو فاطمہ زہرا کا یاد آنا، حضرت زینب کا یاد آنا، حضرت سکینہ کا یاد آنا. اگر جس نماز میں تمہیں ان کو یاد نہیں کرے، جس نماز میں عورت فاطمہ کو یاد نہیں کرتی، عورت زینب کو یاد نہیں کرتی، حضرت سکینہ کو یاد نہیں کرتی، خدا کی قسم وہ عورت کی نمازش نہیں ہوتی، عورت کی نمازش نہیں ہوتی. مرد اگر ان کو نہیں یاد کرے، ان کو علی و حسن و حسین کو نہیں یاد کرے امام کو، سمجھ لینا وہ نمازش نہیں ہوتی. اصل میں پڑھ رہا وہ امام کے پیچھے نہیں، ہمیں پڑھتے سوچ نیت وہ امام کے پیچھے. اور جب نماز میں کھڑتا تصور اس کے شیخ کا رہنا، کس کا تصور؟ اس کے شیخ کا، اس کے ولی کا رہنا. ولی کا تصور کی جب ولی کو دیکھے تو حسن و حسین یاد آنا، حسن و حسین یاد آنا، اللہ یاد آنا، رسول آیت یاد آنا. جسے تمہیں دیکھتی حسن و حسین و اللہ یاد آتا، اس کا تصور رکھے تو تمہاری نماز ہو، تمہاری نماز ہو. امام حسین علیہ السلام کے گھر کو بلا لے جاتے، بڑھیا کو بلا لے جاتے، انہیں پورے بکرے لے لے کھاتے، ایک ریوڑ 1000-1500 بکرے رہتے، لے لے کھا کو حسین کے گھر کے دہلیز کے اوپر کھڑتی ہے، دہلیز کے اوپر قدم بوسی کرتی، عورت دہلیز کو قدم بوسی کرتی ہے. وہاں حضرت فضا نکلتی، کیا ہونا؟ بولتی میں حسین کو ملنے 4 سال کے، 3 سال کے تو 4 سال کے ہوں سو. بادشاہ حسین جا کو فضا 50 سال شاید وہ ٹائم کو 50 سال کی فضا 4 سال کے حسین کے پاس کیسا جاتی معلوم؟ ادب و احترام سے جاتی. بولتی میرے بادشاہ حسین آپ کو ملنے کوئی عورت آ رہی، اجازت ہے کیا ملنے؟ بولتی فضا وہ عورت بچے کو لے لے گئی، میں اسے نام رکھنا تھا، میں اسے نام رکھنا. 1 سال ہوا نام رکھی نہیں، 1 سال ہوا نام رکھی نہیں. بچے کو بلا لے کے بولتے آقا مولا تمہاری دعا سے بنا مرد کے عورت 80 سال بچہ ہوگا. بولتی جا اس کا نام حر رکھ کر، کیا رکھ کر؟ حر کر کو بولے تو آزاد، حر کر کو بولے تو آزاد، جا جہنم سے آزاد ہوا ہوں، جہنم سے. بولتی ہے یہ بکرے، بولتی ہے امام وہ بکری کو تمہیں ہاتھ پھرا کو گئے نا، میرے پاس ایک ہی چیک بکری تھی سو، ایک ہی چیک بکری تھی سو، انہیں بھی بچے جنی، بکرا نہیں سو بچے جنی، بکرا نہیں سو بچے جنی، میں بھی مرد نہیں سو بچے جنا. کیا تمہارا کرم، کیا تمہارا فضل، تمہیں خالی نظر ڈالے تو باپ نہیں سو بچے ہو جاتی، باپ نہیں سو بچے ہو جاتی. کیا امام، کیا تیرا کرم، کیا تیرا فضل ہے، کیا تیرا فضل ہے. دیکھو یہ ایک اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا معجزہ کرے. باپ نہیں سو ایک بیٹا پیدا کرے، ایک بچہ پیدا کرے. کسے بولو؟ عیسیٰ. باپ نہیں، مریم کو باپ نہیں سو ایک بچہ ہوا جس کا نام عیسیٰ. پھر اس کے بعد دوسری اگر معجزہ یا کرامت ہوئی تو
خدا کی قسم حسین کی روح سے باپ نہیں سو انسان کو بچہ بھی دیا جانور کو بھی بچہ دیا حسین 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی شہین شاہ، حسین بادشاہ علی شہین شاہ، حسین بادشاہ، علی شہین شاہ، حسین بادشاہ، نعرہ حیدری۔ یہ حسین یہ واقعہ سناتے ان کے بیٹے کو حر کو واقعہ سنا کو بولتے ہیں ماں مجھے بولی تھی کہ دیکھو بیٹا جب بھی حسین و حسن فاطمہ کے لال جب بھی انہوں آئے تمہیں کبھی بھی یاد رکھ لو ان کے خلاف نہیں جانا، میں صرف آیا کہیں کو میری ڈیوٹی تھی ان کو روکنے کی، ان کو میں بچانے آیا، میں مارنے نہیں آیا۔ اب میں سن رہا ہوں کہ یہ شمر یہ عمر زیاد سب آپ کو مارنے آ رہی، اب میرا دل بدل گیا، کیا کرتی بولے وقت ملا تو میں حسین کی طرف چل جاتا، وقت ملا تو حسین کی طرف، مگر مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، میں 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک امام حسین کو پکڑ کو رکھا، یہ ظالمان کے بچے چھوڑ رہی نہیں، اب یہ میں آپ کو کرے آسو کام اگر میں چھوڑ ڈالتا تو میرے حسین کو آج میرا حسین آرام سے کہاں چل جاتا، میری غلطی نہ میں کیا صورت لے کو جو میں کیا رسول اللہ کو منہ دکھوں کیا فاطمہ زہرا کو منہ دکھوں، سوچتی 7 تاریخ ہوتی ہے 8 تاریخ ہوتی ہے 9ویں رات آتی، رات میں سونے جا رہی، 7 تاریخ کی رات کو نیند نہیں، 8 تاریخ کی رات کو نیند دی، 9 تاریخ کی رات کو سوتی، خواب میں ان کی ماں آ جاتی، ان کی ماں آ جاتی، ماں کو بولتی تیرا دودھ نہیں بخشتی، تیرا دودھ نہیں بخشتی، جس کے صدقے میں تو دنیا میں آیا اس کے خلاف تو جاتا کیا، تو سوچ رہا کیا ابھی جانے کے واسطے، بولتی ہیں اگر میں چلے گا تو ماں میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہے، ان کا بچہ میرے فوج کے ساتھ ہے، میرا قبیلے والے بھی ساتھ ہیں، پوریا کو قتل کر ڈالتی، میرے بچے بھی کوفے میں ان کو بھی مار ڈالتی، بولتی ہے حسین کے واسطے پورا خاندان صحیح، تو اگر نہیں مار سکا تو میں زندگی بھر میرا دودھ بخشتی نہیں، تجھے جنت کو جانے دیتی، تجھے جنت کو جانے نہیں دیتی، کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، تیری جنت میں ہٹا لیتی، جیسا سنتی باہر نکلتی نوکن کی رات کو اور بیٹوں کو بلاتی، ان کے نوکر کو بلاتی، بولتی میرے ہاتھ بنو رسی سے، میرے ہاتھ رسی سے بنو، میرے منہ کو انکھیاں کو پٹی بنو اور مجھے گھچیٹتے ہوئے لے جانا، بولتی بابا کیا کرنا کہاں گھچیٹتے ہوئے لے جانا، بولتی حسین کے قبیلے کے پاس، حسین کے خیمے کے پاس مجھے بلا لے جانا، گھچیٹتے ہوئے لے جانا، کی وہ بولتی میں حسین کا آپ آج میں غلطی کر ڈالیا، وہ غلطی کو میں اس کے اسراف کرنے جانا، میں مجرم ہوں، حسین کا مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، مجرم کے سرکا مجھے اریسٹ کر کو لے جانا، گھچیٹتے ہوئے لے جانا، بیٹے تو وعدہ کر میں تیرا باپ اور ساتھ میں یہ قبیلے میں آپ کو یہاں حکم میں آپ کو اس فوج کا سپہ سالار میری 30,000 فوج کا سپہ سالار، تو مجھے گھچیٹ کو لے جانا، بولتا بابا میں تو میرا باپ نہ، تو اگر نہیں کر سکا میں دوسرے کو بلا تو رہو یہاں، بولتا باپ تمہارے حکم کو میں سرحد کو مانتا ہوں، ہاتھ بنتا ہے، ہاتھوں کو 2 ہاتھوں کو بنتا ہے، انکھیاں کو پٹی بنتا ہے، کیسا گھچیٹ لے جانا، بولتے ہیں تو گھوڑے کو بیٹھ منجے رسی بن، منجے گھوڑے کو کوسے ایسا گھچیٹ لے جانا جیسا انسان کو رسی بن کو گھوڑے کو گھچیٹتی نہیں، ایسا گھچیٹ لے جانا، کہاں تک حسین تک، بیٹا بٹھا لیتا بیٹھ جاتا گھوڑے کے اوپر، رسی بنتا ہے، ہر کو گھچیٹتا ہوا، ہر کو رات کو گھچیٹتا ہوا، آواز گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، باہر نکل کو حضرت عباس دیکھتی کہ کون آ رہا ہے، امام حسین کو جا بولتی یزید کی فوج سے کوئی انسان آ رہا دکھتا ہے، دیکھتی گھوڑے میں کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے، بولتی وہ ہماری طرف آ رہا ہے، جاؤ عباس استقبال کرو اس کا، اب امام حسین کو معلوم ہو جاتا ہے علم سے، حضرت عباس مولا علی کے بیٹے، انہوں سب کون نوکرائیں، کون ہر کا بچہ، انہوں سب نوکراں امام حسین کے، نبی کے نوکراں، حضرت عباس استقبال کرنے کھڑے رہتے، بیٹا اترتا ہے، آنکھوں خدمہ میں گر جاتا ہے، بولتا یہ کون، بولتا میرا باپ کو، کی وہ تو نے ایسا بولا، میرا باپ کا حکم کہ انہیں حسین اور حسین کے خاندان کے مجرم، اس کے واسطے انہوں ہاتھاں بننے کو، انکھیاں کے پر پٹی بننے کو، صورت نہیں دکھا رہی تم نے، امام کو جا بولتی، امام نکلتی باہر، امام کے سامنے سر جھکا کے، منہ کے اوپر پٹی ہے، ہاتھاں کے اوپر رسی ہے، امام بولتی ہے ہر تیری حالت کیا ہے، بولتی امام کیا کروں امام، 2 تاریخ سے لے کو 9 تاریخ ہوگی تم نہ تڑ پا رو،
تقریباً 3 دن ہو رہا پانی بند کر کو، پیاسے ہی بھوکے ہی سب کچھ ہی، یہ میرے واسطے سے نہ ہوگا سو میں کیا صورت دکھاؤں، میں یہ صورت نہیں دکھا سکتا، تمہیں چاہو تو مجھے مار ڈالو۔ امام حسین کیا کرتی ہیں، اپنے قدموں کو آگے بڑھا کو خود کا کھندا پکڑ کو اٹھا کو کیا کرتی ہیں، اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہیں، اس کی رسی کھولتی، اس کی رسی کھولتی، گلے لپٹ کو بولتی جا تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر۔ اب ہاں حر اس وقت تک انہیں جہنمی تھا، حسین کے خلاف تھا، حسین کے پاس آگا خدا کی قسم نہ کوئی عبادت کام آئی، کوئی ریاضت کام آئی، کیا بھی کام نہیں، حسین کا خالی الفاظ بول ڈالے ہر ہر علیہ السلام کو، تب انہیں حاجی بھی تھا، روزدار بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر وہ سب کچھ رکھ لے کو بھی انہیں جہنمی تھا، مگر یہاں حسین کے پاس آپ کو ہاتھ مل گا حسین کا، خدا کی قسم آج ہر ہر علیہ السلام ہو، ہر علیہ السلام ہو گئے، ہر کو گلے ملتی، زینب کو پکارتی، دیکھو ہم نہ ایک اور آگا، ایک اور آگا، حضرت زینب زار و خطار کا رو کو بولتی، اے میرے مولا، میرے علی، میرے بابا، آج معمولی سا ایک معمولی غلام آیا تو ہمیں خوش ہو رہی نا، آج پوری دنیا، پوری عالم، پوری اسلام کے لوگ ہم نے ہاتھ دے ڈالے، ہمارے ساتھ نہیں آئے، غلام آیا، آج وہ غلام آیا تو بھی ہمیں عزت کرنا پڑ رہا نا، یہ ہماری امت کیا کر ہوتی، یہ ہماری امت کیا، یہ ہمارے لوگ کیا، خود کو بلاتی، خود کو بلاتی، اس کا بیٹا بھی آتا ہے، ساتھ میں غلام بھی آتا ہے، بٹھاتی، بٹھا کو کچھ ہے نہیں، ہمارا خاندان کھلانے والا خاندان، تمہیں مہمان نہیں، آج حسین کے پاس پانی بھی نہیں، حسین کے پاس بھی نہیں، پانی بھی نہیں ہے، تم نہ دیں گے کر کو، مگر یہ چیز دیکھتے رکھو، حر ہاں دیکھ کر اپنے 2 انگلیوں کو اٹھا کو دیکھتے، حر دیکھتے ہی بے ہوش گر جاتے، بیٹے کو دکھاتی دیکھ، حر کے غلام کو دکھاتی دیکھ، 3 جنے بھی بے ہوش ہوتے، پھر ہوش میں آتے، بولتی عباس پوچھتی کیوں بے ہوش ہو گئے، بولے جیسا حسین اپنی انگلیوں کو اٹھائے کہ دیکھا میں حر کا بیٹا، حر کا غلام، دیکھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بنا، ہاتھوں سے لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا زینب، لبیک 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 یا زینب، لبیک 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 یا زینب، لبیک 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 یا عباس، لبیک 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 یا عباس۔ خالی یہاں امام حسین خالی ہاتھوں بولے اس کے بعد ہماری پیاس چلے گی، ہماری پیاس چلے گی، میں تھا حر، یزید کی طرف تھا، کچھ نہیں تھا، حسین کے خدمہ میں آگا، خدا کی قسم آج میں علیہ السلام ہوگا، جس کے پر کائنات کی سلامتی، جس کے پر کائنات کی سلامتی، آج بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بہت جنے بولتی اس کی فاتحہ اس کی فاتحہ دلا کر کو، لوگ ہاں ذرا حر کو بھی یاد کرو، وفادار، اگر بچے وفادار نہیں تو، بچے بہت وفادار نہیں، ادھر ادھر غلط کاموں میں ہو جاتے، کبھی بھی 2 بتیاں سلگا کو حضرت حر کے نام سے فاتحہ دلا، بچے وفادار ہو جاتے، بچے وفادار ہو جاتے، صحیح میں یہ کرو، تمہیں وفاداری پاتی، تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں وفاداری پاتی، بہت جنہیں کو یہ ٹینشن اولادہ غلط ہوگی، یہ ہوگی، وہاں کرنا، یہ کرنا، حر کے نام سے فاتحہ دلا اور ان سے مانگو، یا حر جیسا تم نے اللہ تعالیٰ ہدایت دیا، جیسا حسین ہدایت دیا، ایسا تمہارے کرم سے تمہیں ہمارے بچوں کو ہدایت کر دو، ہمارے مریداں کو ہدایت کرو، انہوں بھی راہ راست کو حسین کا رستہ پکڑ لیں گے، حسن کا، علی کا رستہ پکڑیں گے، نبی کا رستہ پکڑ لیں گے، یہ بھی بہت بڑی فاتحہ۔ علی ہاں کیا ہے، چھوٹے موٹے کرا لے کچھ، تمہارے زندگی کا ڈھکلے چلے گئے، یہ سب سے عین چیز ہے۔ حضرت حر علیہ السلام بولتی امام حسین آج میں دیکھ لیا، میرا حشر رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر ہے، جام کوثر ہے، بس یہ التجا ہے آخری میں غلطی بہت بڑی کر لیا، اب اسے میں اختلاف کرنا، پھر یہ غلطی کو میں ریپینٹ کرنا، میں سے یہ کرنا، کیا کرنا، بولتی حسین کیا چاہتے، بولتی کہ سب سے پہلے میں اور میرے بچہ اور میرا غلام پہلے لڑتا تمہارے واسطے، کیونکہ تو انہوں مجھے ڈبل خون کے پیاسے، یہ میں ان کی فوج میں تھا، ان کے ساتھ غداری کر وہ حسین کے ساتھ آیا، بڑا دشمنی رکھتا ہوں، میں ان کو پہلا کرتا ہوں۔ 10ویں صبح ہوئی، وعدے کے مطابق سرکار کے پاس، امام حسین کے پاس آئے، حر کا بیٹا، حر کا
غلام آیا، بولتی میرے آقا میرے مولا اجازت دیو، وعدہ کری، یہ وعدے کے واسطے سے نبھانا۔ بولتی جاؤ حر جاؤ، کسے بھیج دی؟ بولتی میرے بیٹے کو بھیج دی۔ میرا بیٹا بولا رات بھر بابا تمہیں نہیں جانا، بابا تمہیں نہیں جانا، تمہیں بڈھے ہی، میں جوان ہوں، میں لڑتا ہوں۔ بولتی بیٹا انہیں بہت مارتی کیونکہ تو ہمیں ان سے غداری کر کو سو بہت مارتی، اجازت دو۔ امام حسین خود سوار کرتی، عباس سوار کرتی، حر کا بیٹا جاتا ہے، حر کا بیٹا جاتا ہے، حر کا جیسا بیٹا جاتا ہے، جا کو یزید کی فوج کے ساتھ لڑتا ہے، واصل جہنم ہزاروں کو کرتا کہ کرم وہ امام حسین کا کرم، امام حسین کا کرم تھا، ان کے اوپر بڑا کرم تھا، ہزاروں کو قتل کرتا۔ جیسا جب قتل کر رہا ہے تو وہاں سے شمر بولتا ہے ارے ان کو سبھی اکیلے لڑتے ہیں تو بہت مارتی، مل کو مار۔ جیسا مل کو مارتی، حضرت حر کا بیٹا کیا ہوتا ہے اپنے گھوڑے سے گرتا ہے، گھوڑے سے گرتا ہے، گرتا گرتا پکارتا، باپ کا نام پکارتا ہے، اے میرے باپ حر میری مدد کو آؤ، اے میرے باپ حر میری مدد کو آؤ۔ جیسا حر کے کانوں میں آواز آتی ہے، جیسا حسین کے کانوں میں آواز آتی ہے، جیسا عباس کے کانوں میں آواز آتی ہے، تو حر کیا کرتا؟ بیٹا نہ پکارا، سو باپ کی محبت نہ، گھوڑے کو بیٹھنے جاتا۔ امام حسین بھاگ کو آ کو گھوڑا پکڑ لے، بولتی تو نہیں جانا، بولتی کہیں کو نہیں جانا امام، میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، جنگ میں شہید ہو رہا ہے، گر رہا ہے انہیں۔ بولتی نہیں جانا، کی نہیں جانا؟ بولتی حسین بولتی بوڑھا باپ جوان بیٹی کی لاش نہیں دیکھ سکتا، بوڑھا باپ جوان بیٹی کی لاش نہیں دیکھ سکتا، تمہیں اترو میں چڑھتو۔ امام حسین چڑھتے، ادما پکڑ کو حر بولتا ہے آقا مولا آج ہماری اولاد کی تم نے اتنا فکر نہ، آج میرا بیٹا شہید ہو رہا ہے، میرا بیٹا شہید ہو رہا ہے، میں بڈھا ہو گیا ہوں، میں بڈھا ہو گیا ہوں، سو تمہیں بول رہی بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشا نہیں اٹھا سکتا کو۔ آج یہ وقت ہے، آج پھر ایک وقت ذرا خود کے بعد آئے گا جب تمہارا جوان کڑیل بیٹا علی اکبر شہید ہوتا ہے، جوان کڑیل بیٹا علی اصغر شہید ہوتا ہے، تمہارا بھائی عباس شہید ہوتا ہے، تمہارا بھانجے شہید ہوتی، بھتیجے شہید ہوتی، تب تمہیں بھی کون سے بھی جوان ہی نہ، تمہیں بھی بوڑھے ہی نہ، تمہیں بھی لاش اٹھانا نہ، تمہیں بھی لاش اٹھانا۔ بولتی میں امام ہوں، میں امام ہوں، میں میری کچھ بھی یہ نہیں کر سکتا، بس تمہارے واسطے میں جینوں سے، تمہاری امت کے واسطے جینوں سے۔ اس کے واسطے امام کیا کرتے ہیں، خود جا کر حر کے بیٹے کو لے لگا، اس کی لاش اٹھا لے گا تو سلاتی، اس کے بعد حر کا غلام جاتا ہے، اس کے بعد حر جاتی، جاتے 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 پورے غلامہ، پورے اصحاب حسین شہید ہوتے، پورے اصحاب حسین شہید ہوتے۔ اب باری قاسم شہید ہوتی، کل ہمیں حضرت قاسم کی شہادت ہوگی، اب اس کے بعد قاسم کے بعد اب ان کے بیٹے علی اکبر کی باری آتی۔ علی اکبر شبیہ رسول اللہ، سیم ٹو سیم رسول اللہ آتی۔ حسین کے بعد جہاں میرے آقا قاسم کو شہید ہوئے، اون و محمد شہید ہو گئے، فاطمہ کے بچے شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ اب میں ان سے بڑھانا، مجھے اجازت دیو۔ بولتی بیٹے جب بھی رسول اللہ کی یاد آتی میں تجھے دیکھ لیتا، اذان سننے ہوتا تو وہ اذان ایسی پکارتے علی اکبر کے، سیم میرے باپ علی کی آواز پکارتے۔ میں جب بھی علی کی آواز آتی، میں ہمارے بھان، ہمارے تیرے پھپھو سب، تیری ماں سب تجھے دیکھ لیتے، تیری اذان سن لیتے۔ تو شبیہ رسول نہ، تو چلے گا تو کیسا، تیری صورت ہو بہو میرے رسول اللہ سے ملتی ہے، تیری آواز ہو بہو میرے مولا سے، مولا علی سے ملتی ہے، تو نکو جا بیٹا، تو نکو جا بیٹا۔ بولتی بابا بچے شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہوگی، سب شہید ہوگی، اب مجھے تو دیو، حکم دیو۔ بولتی نہیں ہوتا، ماں کو بلا لے کر۔ ماں بولتی ہے، حضرت رباب بولتی، ان کے ماں حضرت رباب بولتی آقا مولا میں آج تک تم نے کچھ نہیں پوچھی، میں بس ایک بار میرے بیٹے کو جنگ کے میدان میں تمہارے سے پہلے جانا دیکھتی ہوں۔ بولتے جاؤ اجازت ہے، پھپھو کو پوچھ لے گا، پھپھو کنے جا کے پوچھتی، وہ بولتی نکو بیٹے تمہیں رسول اللہ کی صدقہ دکھتی، تمہیں ان کی شکل، ان کی شبیت، ظالمہ کے بچے بڑا ظلم کرتی، انہوں بھی دیکھو ہی رسول اللہ کو، مگر تمہارے چہرے کو دیکھ کو انہوں بڑا ظلم کرتی، تمہیں جاؤ نہ کو۔ بولتی اگر میں نہیں گیا تو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں۔ بولتی کیا بیٹے بول رہی سو؟ پوچھتی حسین کس کے بیٹے، حسین کس کے بیٹے؟ بولتی حسین فاطمہ کے بیٹے۔ میں کس کا بیٹا؟ بولتی میں رباب کا بیٹا۔
بولتے ہیں رباب کون؟ بولتی کنیز. فاطمہ کون؟ خاتون جنت. قیامت کے روز اگر خاتون جنت آئے پوچھے کنیز کا بیٹا زندہ رہا اور میرا بیٹا شہید ہوگا تو میں کیا منہ دکھاؤں؟ حضرت زینب سن کو بولتی چل جا میں اجازت دوں. حسین کو آ کو سناتی. حسین کو بولتے ہی امام حسین بولتے جاؤ اجازت ہے. امام حسین بڑے دکھ سے بڑے درد سے کی کو تو اپنی جوان بیٹا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما بنتی, رسول اللہ کی تلوار دیتی, پٹکا بنتی, محبت کرتی, پیار کرتی. اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کو بولتی عباس جاؤ گھوڑے کو سوار کرو. حضرت عباس گھوڑ سواری کرتی. عباس بولتی میں تمہارا استاد, میں تم نے ایسا سیکھوں, ایسا لڑنا, عزت رکھنا. بنی ہاشم کی بولتی چچا میں بھی علی کا بیٹا, میرا دادا علی, میرا بھی جوہر دیکھ لینا. آج میں تمہارا نام میں کھڑا ہوں اور پوری فوج عباس عباس نہیں بولی, علی علی نہیں بولی, میرا نام بھی علی اکبر ہے, میرا نام بھی علی اکبر. تمہیں دیکھو میں کیسا لڑتا ہوں, دیکھو میں کیسا لڑتا ہوں. حسین علیہ السلام کچھ بات اندر سے پکارتے کیا میرے بیٹے کو سوار کریں. وہ ہو گئے سوار. امام حسین بولتی چلو میں تم نہ ذرا مقتل تک چھوڑ دو, جنگ کے میدان تک چھوڑ دوں. امام حسین پیچھے گھوڑے کے بھاگ رہی, ہلو ہلو بھاگ رہی. بیٹے کو بولتی ہلو گھوڑا چلا, گھوڑا ہلو چلا. بولتی ہیں علی اکبر بولتی ہیں بابا جنگ کے میدان کو جاؤ تمہیں ہلو ہلو چلا کریں. کئی کو بول رہی ہیں بیٹے ذرا بات کر لے کو جا, ذرا ہلو ہلو چلا, چاہے میں تمہاری صورت تمہاری بات میں سن سکوں. بولتی ہیں کئی کو بابا میں جنگ کو جا رہا ہوں, میں آتا ہوں. بولتی ہیں بیٹا یہاں سے کون جا رہا واپس نہیں آ رہا, کون جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا. تم نہ کیا معلوم بوڑھے باپ کی جوان بیٹے کی صورت, اس کی محبت کیا معلوم. اس کے واسطے تمہیں کتنا وقت میرے ساتھ گزارتی وقتی مجھے اچھا دکھتا ہے. جاتے جاتے مقتل کا قریب آگا. امام حسین کو رخصت کر دی. بولتی یا میرے آقا مجھے دعا کرو تاکہ میں جنگ لڑ سکوں. تو جاتی علی اکبر لڑتی, بڑا زبردست لڑتی. مولا کا خون, عباس کی ٹریننگ, زبردست لڑتی. جیسا لڑ رہی حضرت زینب بولتی, حضرت رباب بولتی دیکھو میرا بیٹا کیسا لڑ رہا ہے. فضا کھڑکو اپنے ٹینٹ کے باہر دیکھتے رہتی, جو بولتا ہے ان کو بولتے رہتی. بولتی فضا ایک شہید, ایک کو مار ڈالے, ایک کو واصل جنم کرے, 2 کو مارے اکبر, 3 کو مارے, 4 کو مارے, 8 جنے ہیں, 10 جنے ہیں, 15 جنے ہیں, 20 جنے ہیں, 25 جنے ہیں, 100 جنے ہیں, 200 جنے ہیں, 300 جنے ہیں. حضرت علی اکبر کو تیر لگا, علی اکبر کو تلوار لگی, علی اکبر کو یہ لگا, علی اکبر پھر اسے مار ڈالے, پھر اسے مار ڈالے, پھر اسے مار ڈالے. پھر علی اکبر کو جیسا جیسا ان کو مار رہی ذرا خوش ہوتی, جیسا جیسا علی اکبر کو تیر لگ رہی ہے, تلوار لگ رہی, تیراں بھالے لگ رہی, انہوں بول رہی. اب دیکھتی ہیں حضرت ربابا کو باہر دیکھتی ہیں, علی اکبر لہو لہان ہی. سیدھا امام حسین اپنے خاوند کے پاس جاتی ہیں. بولتی ہیں امام میرے خاوند میرے علی اکبر کو ایک بار دیکھنا مجھے دکھا ڈال. بولتی ہیں حسین اب تو مقتل میں چلے گئے, انہوں آ نہیں سکتے واپس. بولتی ہیں مجھے معلوم صبح سے کون جا رہا واپس نہیں آ رہا, مگر ایک بار علی اکبر کو دیکھ ڈالتے, مجھے رسول اللہ کی بڑی یاد آ رہی ہے. بولتی حسین بولتی مجھے بھی رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے, مگر کیا کروں, ایک بار چلے گا تو مقتل میں ظالمہ کے بچے چھوڑتے نہیں. بولتی کیا کرنا. بولتی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, ایک کام کر تمہیں دعا کرو رباب, تمہیں دعا کرو. حضرت رباب مصلح بچھا کو حضرت رباب ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں یا اللہ یوسف کو یعقوب کو ملانے والے, اے یوسف کو یعقوب کو ملانے والے, اے ابراہیم کو اسماعیل کو ملانے والے, اے آدم کو شیش کو ملانے والے, یا اللہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مجھے بھی میری نسل کو ملا دے, میرے بچے کو ملا دے. دعا کرتی, دعا کرے تو حضرت عباس واپس آگے واپس آتے ہی وہاں سے آواز آتی عباس حضرت علی اکبر واپس آ گئے, جنگ سے واپس آ گئے. علی اکبر واپس آ گئے اور کو حضرت فضا پکارتی, مسلح سے اٹھے کہ نہیں میرا علی اکبر واپس آ گا, میری علی اکبر واپس آ گا. حسین باہر آئے, عباس باہر آئے. آپ کو کیا ہوا. بولتے ہیں بہت جنے کو ماریا چچا, ابا بہت جنے کو ماریا, بہت ماریا, ہزاروں کی تعداد میں شہید واصل جہنم کر دیا, واصل جہنم کریا, مگر میرے جسم کو کاٹ کو ہر جگہ سے تیروں سے دور سے مارے. ابا کون بھی نزدیک نہیں آ سکا, میرے نزدیک کون بھی نہیں آیا. پورے ظالمان کے بچے میں نیزے سے بھالے سے تیروں سے دور سے مارے. دیکھو پورے جسم میں تیرا, دیکھو میرے ہر جگہ تیرا ہی بھالے ہی. میں نکال کو بھرکائے, حضرت عباس نکال کو بھرکائے. بولے اب کیا بھی نہیں, بڑی دھوپ ہے,
बड़ी धूप है, हजारों को वासिले जहन्नम कर डाले, अब क्या भी नहीं, जर्रा पानी होगा तो, जर्रा एक दो बूंद पानी मिल गया तो मैं हजारों को मार को बीच आता हूँ, हजारों को मार को आते। बोलते हैं तेरी अम्मा बहुत याद करे, तेरी अम्मा याद करे, तेरी सूरत एक बार दिखा डाल, तेरी सूरत एक बार दिखा डाल। घोड़े से निकलते हैं, माँ के पास जाते हैं, जाको लपटते हैं अली अकबर। बोलती बेटा मेरी दुआ कबूल होगी। कई को अम्मी बुलाए सो, बोलती बस एक नज़र देखना था और ये मुझे एक वसीयत होना था, मैं तेरे पास वादा लेना था। जाने से वो वादा नहीं ली। क्या अम्मा क्या बोलती, जाना को नहीं बोले, बोलती बेटे अच्छा लड़ना और मेरे आका मेरे हुसैन से पहले तू शहीद होना, तू शहीद होना, तू वापस नहीं आना। फिर मुझे मालूम था तुम्हें वापस, तुम्हें हैदर कर्रार के बच्चे तुम्हें बहुत मारने वाले, बहुत जीतने वाले, वापस आना। माँ के खदमा पढ़ती, निकलती, हज़रत अब्बास को मिलती, हज़रत अब्बास को गले मिलती, अब्बास को पानी पूछती, 2 बूंद पानी दियो चचा, बड़ी प्यास है, बहुत मारता हूँ, जाओ। इमाम कुछ करती इंतज़ाम, इमाम के पास गए, इमाम हुसैन उनके अब्बा के पास गए, पूछे अब्बा बहुत अच्छा लड़ा अब्बा। बोलती मैं देखा तेरी जंग बड़ी अच्छी लड़ा, आज अली याद आ गए, आज अब्बास याद आ गए, आज हमारा ख़ानदान बनी हाशिम का तुम्हें नाम रखे, ज़बरदस्त लड़े तुम्हें, तो अब भी अच्छा लड़ दो, 1-2 बूंद पानी दियो बाबा, 2 बूंद पानी दियो। बोलती बेटा तुझे तो मालूम 3 दिन के प्यासे भूखे, अली असगर छोटे 6 माह के बच्चे भी प्यासे भूखे ही, हमारे पास पानी नहीं है, तो पानी पूछा है, अब तुम्हें जो भी पूछती मैं हमें देना ना। हाँ मेरे पास पानी तो नहीं है, हाँ मेरी जीभ को जरा चूस ले, मेरी जीभ जरा चूस ले। इमाम हुसैन अपनी जीभ इमाम हुसैन अपना मुंह हजरत अली अकबर के चेहरे के सामने ले को अपनी जीभ चूसाते। जैसा अली अकबर इमाम हुसैन की जीभ चूसते, अल्लाह अकबर पर आवाज, अल्लाह अकबर पर आवाज और गिर जाती। इमाम हुसैन बोलते बेटा तू इतना को मारिया गिरानी, जो कौन भी गिरा नहीं सके, तू मेरी जीभ को चूसते ही गिराना जाएगा, गिर गाना। बोलती अब्बा तुझे तो मेरे से ज्यादा प्यास है, मेरे से ज्यादा प्यास है ना, मैं जीभ को मुंह लगाया तो कांटे चुभरी ना मेरे हलक में कांटे चुभरी ना। बोलती बेटा क्या करूं बेटा, सब 3 दिन के भूसे तो हुसैन 2 तारीख से भूखा प्यासा है, मेरे पास क्या भी नहीं। जा तुझे मेरे नाना, मेरी माँ, मेरे बाप तुझे जबरी जन्नत पे जा, फिर सवार करती, फिर बुला ले जरी दूर जाती। बेटा जाते जाते जरा पलट को देख ले, जा मुझे पलट को देख ले कि बा, अब तो वापस नहीं आते तुम्हें, अब तो वापस नहीं आ सकते। अली अकबर जाते, फिर लड़ते जालिमा के बच्चे, फिर मिल को मारती पूरे, फिर मिल को मारती, दूर से भाला फिर को मारती। अब वो भाला ऐसा होता है अली अकबर के सीने को लगता है, अली अकबर के सीने को लगता है। जैसा सीने को लगता है अली अकबर एक खून जा रहा है, भाला पकड़ को रहती, एक हाथ से लड़ते रहती, कौन सी तलवार से हाथ मारता तलवार गिर जाए। जैसा घोड़े से गिरती, हाथ से पुकारती या अबा अब्दुल्ला हुसैन मेरी मदद को आओ। जवान बेटा खुर की बात याद है, खुर को भेजे नहीं, हुसैन खुद गए। अब जवान बेटे को खुद इमाम हुसैन जाए। इमाम हुसैन जब गए 60 पर 3 साल तकरीबन इमाम हुसैन को, जवान दिखते इमाम हुसैन। जब अली अकबर की आवाज़ सुने तो कुछ लम्हे में पूरे काले बाला थे जो सफ़ेद बाला हो गए इमाम हुसैन के सफ़ेद बाला हो गए। अंख्यां को अंधेरा आ गया। तड़पले को घोड़े को नहीं जाते इमाम हुसैन, चलने को जाती। लाशा यजीद की लाशा के बीच में जाते जाते अली अकबर की लाश रहती, तड़पते रहती। अली अकबर तड़प रहती, पामा मारते रहती। बोलती अब्बा मैं बहुत लड़ा नहीं, अब्बा मुझे तुम्हें जन्नत देती ना अब्बा, दे तो मगफिरत होती ना अब्बा, मगफिरत होती। बेटे क्या बेटे, हाथ उठा बेटे। बोलती नहीं अब्बा, कौन की भाला मारे इधर, भाला मैं क्या करया, तोड़ डालिया, लकड़ी टूट गई, भाला अटक गया। क्या अटक गया? भाला मेरे सीने में अटक गया, बड़ा चुभ रहा है, ये खाली निकालो अब्बा, ये निकालो। मैं
بہت لڑتا ہوں، اس سے زیادہ لڑتا ہوں، تم نہ لڑنے کی ضرورت نہیں، میں لڑتا ہوں، میں بہت لڑتا ہوں۔ امام حسین بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا اور بہت تکلیف ہے، اب آنکھوں کو دکھ رہا نہیں، پیٹ خم ہو گئی امام حسین کی، نکالنے کی کوشش کر رہی، جوان بیٹا نکالنے کی کوشش کر رہی، نکل رہا نہیں، بھالا نکل رہا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نجف کی طرف پلٹے، اپنے گڑگے کو امام علی اکبر کے سینے کے اوپر رکھو گھچیٹے نہ دے علی مظہر لجائے، مولا کا نام لے کو تب سے نکل رہا نہیں، یا علی کا نعرہ مارے نہ دے علی پڑھ کو، جیسا بھالا گھچیٹے دل کے ساتھ نکل گا، دل کے ساتھ وہ بھالا کے اندر دل چپ کو دل نکل گا کہ ہاتھ میں خون کا فوارہ اڑیا، دیکھے ہاتھ میں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہاتھ میں بھالا ہے، بھالے کو دل ہے، روتے رہے تو دل پکار کو بولتا ہے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا علی اکبر، لبیک یا علی اکبر، لبیک یا علی اکبر۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ سرکار امام حسین کی اولاد کے صدقے ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بھی حسین کے بچوں پر روئے ہیں کریم مولا، دل کھول کر روئے ہیں کریم مولا، سب کو اللہ تعالیٰ سرکار فاطمہ زہرا کی چادر نصیب عطا فرما، ان کے چادر کے کریم مولا وہ شفاعت نصیب عطا فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے مریدوں کو، سب حسین کے چاہنے والوں کا آباد عطا فرما، ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم سب کو کریم مولا مرنے سے پہلے طاقت، قوت، دولت، شہرت عطا فرما تاکہ سب زیارت کربلا امام حسین کی زیارت نصیب عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ السلام کے کھڑے ہو۔ یا حسین ابن علی کہتے ہیں سارے یہ غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن علی کہتے ہیں سارے یہ غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ ماہ محرم ہر مومن کے، ماہ محرم ہر مومن کے دل کو تڑپا جائے ہے، ذکر حسینی میں ہر مومن روتا روتا جائے ہے۔ کیسا ہے یہ صبر کا مقام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ لاکھوں سلام تم پر طیبہ سے آنے والے، اے کربلا کے بندے بستی بسانے والے۔
कर जिगर संभाला, क्या दिल में तेरे गुजरी, यूं कर जिगर संभाला। कड़ियल जवा की मैयत, कड़ियल जवा की मैयत, रन में उठाने वाले, लाखों सलाम तुम पर, तैबा से आने वाले, ऐ करबला के बंदे, बस्ती बसाने वाले। अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद वसल्लम। सलातु सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह, सलातु सलाम अलैका अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तो हमें हुसैन के सिवा कोई गम ना दे, और जो भी हाजतें, इरादे, मुरादें, नेक तमन्नाएँ लाए हैं करीम मौला की सब की पूरी अता फरमा, और बिलखुसूस ईमान पर ज़िंदगी अता फरमा, हुसैन की मोहब्बत पर ज़िंदगी अता फरमा, हसन की मोहब्बत पर ज़िंदगी अता फरमा, मौला अली की मोहब्बत पर ज़िंदगी अता फरमा, माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़ैनब के पर ज़िंदगी अता फरमा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल के पर हमारी ज़िंदगी अता फरमा, और फातिमा भी इनकी मोहब्बत पे अता फरमा, वफादारी खान का अता फरमा, वफादारी मुर्शद अता फरमा, अदब अता फरमा, एहतराम करना अता फरमा। ऐ करीम मौला सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। जो भी दामे दर में सुखने, जो भी मजलिसों में हिस्सा लेते हैं, ऐ करीम मौला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हर बला से, वबा से, मुसीबत से ऐ करीम मौला इस खानकाह में आने वालों को सबको ऐ करीम मौला हर बला से, मुसीबत से महफूज अता फरमा। ऐ करीम मौला सबको माला माल अता फरमा। सबको ऐ करीम मौला तो दुनिया के और आखिरत के जो भी परेशानियाँ हैं करीम मौला उसे मौला मुश्किल कुशा के सदक़े ऐ करीम मौला हल अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्ज़दारों को इमदाद अता फरमा, हर के रोज़गार को रोज़ी अता फरमा। ऐ करीम मौला हम सारे मुरीदों को हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सिलसिले को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे जो भी मरहूमीन, मुताल्लिक़ीन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार दुनिया से चले गए करीम मौला सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े शफ़ाअत अता फरमा, बाल बाल की मग़फ़िरत अता फरमा, सिलसिले को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। सबको ऐ करीम मौला मौला से, अहले बैत से जान से ज़्यादा, माल से ज़्यादा, औलाद व अजदाद से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये मजलिस को कबूल अता फरमा। फातिमा ज़हरा की आमद के सदक़े वसीले तुफ़ैल से हमारे बच्चों को, बच्चियों की सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। सबको ऐ करीम मौला दुनिया में भी जो भी पास है करीम मौला, जो भी एग्ज़ाम लिखे हैं उन सबको पास हैं, पास हो गए हैं करीम मौला, सबको आइंदा भी है करीम मौला आला से आला इल्म दुनिया और दीन का लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और सबको है करीम मौला तेरे हबीब के ज़वारे रहमत में जगह नसीब अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे गौसियत, या गौस, अखमुईन, जिंदाबाद, नजर महबूब खलीफा, जिंदाबाद, नजर महबूब खलीफा, जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली। अंदर दिखा